السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ اور ابو جدل اور ابو نصر کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اسی لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور نے مکہ والوں کی طرف سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار گزرا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جدل ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکرمہ میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ ذرا اس بات کو دوبارہ سے دہراؤں گی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے منگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جدل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ کو ہی معلوم ہے، مگر حضور کے ارشاد سے واپس ہوئے۔
حضور نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابہ ابو نصر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو نصر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے اللہ پاک راستہ کھولیں گے۔ تو آج کے بیان کا یہیں پہ اختتام کروں گی۔ کل انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ تو میری آپ سے سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنا کریں اور توجہ سے ایک ایک لفظ کو سنا کریں، بلکہ اپنے بچوں کو پاس بٹھایا کریں اور ان کو تلقین کیا کریں کہ جو اسلام کے متعلق بات ہو اسے غور سے سنیں، اسے سمجھیں۔ کہ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے نا، تو میڈیا کے زمانے میں ہر انسان غافل ہو گیا ہے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی خوشنودی سے غافل ہو گیا ہے۔ تو چلو خود پڑھ نہیں سکتے تو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ان کو توفیق دے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گی کہ میری چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ اور ابو جدل اور ابو نصر کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔